سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک یقیناً پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کہ سب سے پہلے اسوہ کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ بالآخر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اسوہ آئیڈیل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جبکہ ہم خود عقل مند ہیں، باشعور ہیں، ماحول ہمارے سامنے ہے، ترقی یافتہ دنیا ہمارے سامنے ہے۔ تو عزیزان، یہی وجہ ہے کہ انسان کو آئیڈیل اور اسوہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں اس کے مزید معنی میں نہیں جا رہا ہوں کہ اسوہ کا دقیق معنی کیا ہے، بس وہی جو عرف عام میں کیا جاتا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آغایون، انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، والدین کا اثر ہوتا ہے، استاد کا اثر ہوتا ہے، سماج کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں مؤثر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے کمال کو رکھا ہے، یعنی کمال انسان کا فطری حق ہے کہ جو اسے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو انسان کو جب کمال تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، ماحول اثر انداز ہوتا ہے، باقی چیزیں، والدین، یہ سب کے سب جب اثر انداز ہوتے ہیں تو ضروری تھا کہ آئیڈیل کے طور پر پروردگار عالم کچھ ایسی ہستیاں متعارف کروائے کہ جن کے اندر نہ خطا ہو نہ غلطی کا امکان ہو۔ یہ ضرورت انسانی ہے کیونکہ کمال انسان کا فطری حق ہے، انسان با کمال ہونا چاہتا ہے۔ اب کمال کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی بات یہی ہے، کمال وہ چیز ہے کہ جسے زوال نہ ہو۔ کمال وہ چیز ہے کہ جسے زوال نہ ہو۔ اب ممکن ہے کہ کوئی چیز آج ہو کل نہ ہو، جو آج ہو اور کل نہ ہو وہ کمال نہیں ہے۔ رحمت کے اندر بھی یہی ایک معنی آتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ کمال انسان کے لیے وہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہر صورت میں وہ رہے، وہ کمال کہلاتی ہے، لیکن جسے زوال آ جائے وہ کمال ہرگز نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، اور کمال تک جب پہنچنا چاہتا ہے تو کمال، عرض کیا آپ کی خدمت میں، کمال یہ ہے کہ جسے زوال نہ ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی کمال دولت کو سمجھ رہا ہے، کوئی پیسے کو، کوئی ظاہری شہرت کو، اسی طرح سے آپ دیکھیے ظاہری خد و خال حسن، اس کو انسان کمال سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں کمال نہیں ہے۔ ذرا سا انسان کے دماغ پر جھٹکا لگا، وہ سالہا کی محنت مٹ جاتی ہے۔ ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آیا، یہ ظاہری دولت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی شہرت حاصل کرتے ہیں، ذرا سی غلطی ہوئی ساری شہرت خاک میں مل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال وہ چیز ہے کہ جسے دوام بھی ہو اور وہ ہمیشہ باقی رہے، اور وہ کمالات جہاں مل جائیں اسے اسوہ حسنہ ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہیں سے یہ دروازہ کھل جاتا ہے، باب کھل جاتا ہے کہ ایک تو اسوہ کی ضرورت کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسوہ کون بن سکتا ہے، یعنی اسوہ جسے بننا ہے اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو آغایون، اسوہ بننے کے لیے خود بذات خود صاحب کمال ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ خود بذات خود ذات کمال نہیں رکھتا ہوگا، بذات خود اس کے اندر کمال نہیں ہوگا، تو وہ پھر کسی دوسرے آئیڈیل کا محتاج ہوگا۔ لہٰذا ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کمال بطور عطا ہو۔ اب میں اس کے مصادیق کی طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف اور صرف ابھی اجمالی گفتگو کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کن چیزوں میں کیا ہے، آئیڈیل ہونا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں آئیڈیل ہو۔
تو پہلی والی گفتگو ہی سے بات واضح ہے کہ جو کمال ہوگا اسی میں کسی کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، جو چیز کمال نہیں ہے وہ آئیڈیل بننے کے بھی لائق نہیں ہے۔ تو کن چیزوں میں آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ اب کمال آپ گنتے چلے جائیں تو وہ الہ ماشاء اللہ ہے، جن جن چیزوں میں کمال۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک کا نام ہے جسم، ایک کا نام ہے روح۔ جسم اور روح یہ دونوں چیزوں سے مل کر انسان کہلاتا ہے، لیکن جو جسمانی کمالات ہیں یہ عارضی ہیں۔ توجہ کر لیں گے، جو انسان کے اندر کمالات جسمانی ہیں، مثلا ظاہری خوبصورتی ہے یا اس کے علاوہ، بہرحال سب چیزوں کو بیان کرنا مقصد بھی نہیں ہے، لیکن جسے عارضی طور پر کہا جائے آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، یہ عارضی ہے، لہذا یہ کمال ہے ہی نہیں، لیکن اس کی نسبت ہے روح کے ساتھ۔ وہ جو روح کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ کمال بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ الہ ماشاء اللہ، علم ہے، شجاعت ہے، شرافت ہے، دین ہے، سخا ہے، بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں کہ جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ کمال ہے۔ اور جو کمال جن جو چیزیں ہو سکتی ہیں انہی چیزوں میں آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ میں اجمالی طور پر ہی بات کرتا چلا جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کب تک ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ آئیڈیل کی ضرورت کب تک ہے۔ تو اگر انسان فقط اور فقط جسم کا نام ہوتا تو انسان جیسے ہی جسمانی طور پر ختم ہوا اس کے آئیڈیل کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی، لیکن کیونکہ یہ سفر جاری و ساری ہے، رکتا نہیں ہے کہ قبر کی چار دیواری میں انسان چلا گیا تو ختم ہو گیا، نہیں، انسان کی بلکہ یہ بقا پاتا ہی تب ہے جب فنا ہوتا ہے، فنا ہو کر بقا پاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اصل سفر تو اس کا قبر کے بعد میں شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ بس جلدی سے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات کو کہا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب پیغمبر کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، دوسرے مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ غور فرمائیں گے، پیغمبر کی ذات کو کہا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی پیغمبر رحمت ہے عالمین کے لیے۔ عالمین کی حدود اربع آپ بہتر جانتے ہیں کہ صرف یہ زمین و آسمان کا نام عالمین نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا لفظ اگر استعمال کیا جائے یا اس کے بڑھ کر بھی بہت سارے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ عالمین کیا ہے۔ عالم خود سب کو شامل، پھر اس کی جمع ہے عالمین، تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور پھر آپ یہاں پر جب آپ دونوں آیتوں کو دیکھیں گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پھر پیغمبر کے لیے کہا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، پیغمبر کی ذات عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب اسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یعنی پیغمبر ارشاد فرما رہے فاطمہ میرا بضاعہ ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر اہل منبر بھی بیان یہی کر جاتے ہیں، کیا ہے کہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بھئی جگر کا ٹکڑا، جگر کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں استعمال ہوا۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضاعہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی کل کا اگر جز ہٹا دیا جائے تو وہ کل ناقص ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایسی عظمت کو سمجھنا ہے تو یہ ہے کہ جز کو سمجھ کر کل تک انسان پہنچتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس ذات کو کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضاعہ ہے، یعنی میرا حصہ ہے۔ اب یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے؟
یہ سمجھنے کے بالکل واضح ہے اور آیا ہے کہ میں اس پر پھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یعنی پیغمبر کی ذات اقدس جو کچھ بھی ہے، اللہ نے اسے جو بھی بنایا ہے، فاطمہ اس کا بضع ہے. اب یہاں پر ایک بہت زیادہ سمندر ہے ایک قسم کا معارف کا، اس کو روک رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ اسی چیز پر ہے کہ پیغمبر کی ذات کا اصل حقیقی معنوں میں تعارف ہو اور پھر پتہ چلے گا کہ فاطمہ اس کا حصہ ہے تو کس مقام پر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اہل علم کا مجمع ہے تو اس وجہ سے زیادہ نہیں رکتا. پیغمبر کی ذات ہے اسوہ حسنہ، پیغمبر کی ذات ہے رحمت، اور رحمت کا معنی بھی یہ ہے کہ جس کے اندر دوام ہوتا ہے. رحمت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رک جائے، جو ہمیشہ رہے. کمال بھی وہی ہے، رحمت بھی وہی ہے، کیا ہے کہ جس میں ہمیشہ دوام رہتا ہے. اب پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ رحمت. اب سوچنا یہ ہوگا پیغمبر جو ارشاد فرما رہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضع ہے، تو اب دیکھنا ہوگا رسول کی ذات کس کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے. توجہ فرما لیں، توجہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور کس کس کے لیے رحمت ہے؟ اگر تو وہ دنیا والوں کے لیے رحمت ہے تو فاطمہ بھی دنیا والوں کے لیے رحمت ہے. اگر وہ زمین والوں کے لیے رحمت ہے تو فاطمہ بھی زمین والوں کے لیے رحمت ہے. اگر وہ پیغمبر کی ذات اسوہ ہے صرف زمین پر بسنے والوں کے لیے تو فاطمہ بھی انہی کے لیے اسوہ ہے. لیکن جب پیغمبر کی ذات رحمت ہے پوری کائنات کے لیے تو کیا مطلب اس کا اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ یعنی بی بی کس طرح سے ان کی شان و منزلت کو سمجھا جا سکتا ہے. یعنی پیغمبر ہے رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. اب اس روایت اور آیت کا لحن اور اندازہ لہجے کا کیجئے گا. آپ غدیری لوگ ہیں، اسی انداز سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے فاطمہ میرا بضع ہے. اللہ کیا حکم فرما رہا ہے؟ میرا پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے. تو اب دیکھتے چلے جائیں. یعنی پیغمبر کی ذات اسوہ بھی ہے، رحمت بھی ہے. لیکن میں ان دونوں کو الگ الگ بیان نہیں کرنا چاہتا. آپ میرے ساتھ رہیے گا تو مل کر ہی آپ دیکھیں گے جو پیغمبر اسوہ ہے وہی رحمت ہے، وہی جو رحمت ہے وہی اسوہ ہے. اب ان دونوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو اب یہ ہے کہ اب بی بی کی ذات کو سمجھنے کی ضرورت اس امر میں ہے کہ اگر پیغمبر کی ذات اسوہ زمین والوں کے لیے تو فاطمہ زمین والوں کے لیے اسوہ. ٹھیک ہے، لیکن آگے بڑھنا ہے. اب یوں سمجھا جائے، آپ غدیری لوگ ہیں، غدیر میں جب یہ کہا جا رہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. میں اس کے سفر طے کر کے آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کس کس کے لیے رحمت ہے، کس کس کے لیے اسوہ ہے. بس یہاں پر جب پیغمبر نے علی علیہ السلام کا ہاتھ غدیر میں بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی پیغمبر بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں اگر سلمان کا مولا ہوں تو علی سلمان کے مولا ہے، اگر میں ابو ذر کا مولا ہوں تو علی ابو ذر کے مولا ہے، اگر میں اصحاب کا مولا ہوں علی اصحاب کے مولا ہے، اگر میں مدینے والے کا مولا ہوں تو علی مدینے والوں کے مولا ہے، اگر میں یحییٰ کا مولا ہوں تو علی یحییٰ کے مولا ہے، اگر میں ادریس کا مولا ہوں تو علی ادریس کے مولا ہے، اگر میں آدم بہت شارٹ کر دیا کیونکہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے، یعنی اگر میں آدم کا مولا ہوں، دیکھو توجہ، یعنی اگر میں آدم کا مولا ہوں تو علی آدم کے مولا ہے. اور جو آدم کو مولا نہ مانے، جانتے ہیں یہ قرآنی واقعہ ہے نا، جو آدم کو مولا نہ مانے قرآن کی روح سے وہ ہوتا ہے شیطان، اور جو آدم کے مولا کو مولا نہ مانے بس اسی کے ساتھ تطبیق کر لیجئے گا. جناب سیدہ کا بھی اسی وہی لہن وہی لہجہ ہے. آپ غدیری لوگ میں نے ملا دیا. یعنی پیغمبر اگر زمین والوں کی رحمت ہے تو جناب سیدہ زمین والوں کے لیے رحمت ہے. اگر وہ انبیاء کے لیے رحمت ہے تو بی بی انبیاء کے لیے رحمت ہے. اسی طرح سے پیغمبر کی ذات اگر زمین والوں کے لیے اسوہ ہے تو بی بی اس زمین والوں کے لیے اسوہ ہے. اگر پیغمبر کی ذات آسمان والوں فرشتوں کے لیے اسوہ ہے تو بی بی اسوہ
پوری کائنات کے لیے ہے اور فرشتوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے اگر محدود نہیں کیجیے گا، اگر پیغمبر کی ذات انبیاء کے لیے بھی اسوہ ہے، فاطمہ بذات منی کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی ذات بھی تمام انبیاء کے لیے بھی اسوہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی بی بی کی ذات ایسی عظیم ذات ہے۔ یعنی اپنا موضوع اب میں بیان کروں کہ میرا موضوع ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک محدود کر دیا جاتا ہے، بہت اہل منبر بارہ بیان کر جاتے ہیں، جبکہ اہل امامہ بھی ہوتے ہیں، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بی بی خواتین کے لیے ایک آئیڈیل ہے، خواتین کے لیے یہی ہماری کتابوں میں بھی، حتیٰ کہ میں نے دیکھا وہ بہرحال اس میں یہی نظر آیا، خطباء سے بھی ہم یہی سنتے ہیں کہ جی کیونکہ خواتین کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، جناب سیدہ کی ذات ان کے لیے آئیڈیل کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کمال جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ محدود نہیں ہے مرد و زن کے حساب سے، اور کمال کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ حضرات سخت محسوس نہ کریں، ہم اپنی صنف کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اب اگر سمیٹ کر کہوں، آمنہ بنت الہدا اپنی کتاب میں تحریر کرتی ہیں کہ انسان کے دو فرد ہیں، ایک ہے مرد اور ایک ہے زن، یعنی انسان کے دو فرد ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر مرد ہے تو اس کے اندر مثلا انسانیت 90% ہے، اور اگر عورت ہے تو 60% ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے، مرد و زن، یا یوں کہیں کہ انسانیت کے دو پر ہیں، ایک کا نام ہے مرد اور ایک کا نام ہے عورت۔ اب جب لفظوں کو اگر پلٹ کر کہوں عزیزان توجہ کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ مرد ہونا کمال نہیں ہے، توجہ ہے، یعنی مرد ہونا کمال نہیں ہے، عورت ہونا نقص نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ روح با کمال ہونی چاہیے، اور روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اب یہ نہ کہا جائے، محدود نہ کیا جائے کہ جناب سیدہ کی ذات محدود ہے، یعنی خواتین کے لیے صرف اور صرف وہ آئیڈیل ہے، مردوں کے لیے نہیں، بلکہ عزیزان یہیں سے قرآنی آیات آپ کے سامنے ہیں، پیغمبر کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علیکم و امنا فاطمہ حجت علینا، یعنی آپ توجہ کریں گے، سفر ذرا طے کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام رضا کا کیا فرمان ہے کہ جناب سیدہ کیا ہے ہمارے لیے، ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا نحنو حجج اللہ علیکم، ہم تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے، اور ہماری اماں فاطمہ الزہرا ہمارے اوپر حجت ہے۔ اسی طرح سے میں ابھی یہاں نتیجہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں، اسی کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی روایت ہے، وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی خلقہ، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، علی خلقہ و امنا فاطمہ حجت علینا، یہاں کیا ہے کہ ہم اللہ کی حجت ہے اس کی تمام مخلوق پر، اور جناب سیدہ ہم سب کے اوپر حجت ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک روایت اور ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہی نحنو حجج اللہ علی الخلائق، توجہ ذرا، ٹھیک ہے، علی الخلائق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پہلے خلق ہی آیا تھا، یہاں علی الخلائق، یعنی خلق کی جمع ہے خلائق، اور پھر الخلائق جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، توجہ فرما لیں گے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ الخلائق میں ہے۔ تو معصوم فرما رہے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلائق و امنا فاطمہ حجت علینا، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہماری جدہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور پھر وقت امام کا قول تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، پیغمبر کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے رحمت بنایا
اور اس کا وضع جناب سیدہ ہے. جس کے لیے پیغمبر رحمت ہے اس کے لیے جناب سیدہ اسوہ بھی ہے، رحمت بھی ہے. اسی طرح سے جب امام فرما رہے ہیں اور مختلف ائمہ سے یہ روایت موجود ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری مخلوق پر ہم حجت ہیں اور جناب سیدہ ہم پر حجت ہے، تو اب ہمیں یہاں سے سوچ لینا چاہیے، کم سے کم طلاب کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے جو خواتین پر کیسے حجت ہو سکتی ہے جو تمام مخلوق پر جو حجت ہے، جو ان پر بھی حجت ہو جائے ان کو محدود کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بی بی صرف خواتین کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے؟ ہاں ان کے لیے بھی ہے، ہی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ صرف ان کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو عزیزاً جناب سیدہ تمام مخلوق کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب اسوہ حسنہ کس کس چیز میں ہے؟ اب وہ الی ماشاءاللہ